اور ناظرین، ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب ہوتے ہیں، اور ہم ان سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں اور جوابات حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان کے علم سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر کے اوورآل جو مسلمانوں کے اوپر اثرات جو ہیں اور اسلام کے اوپر اس کے اثرات اور اس کے اسباب جو ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو ہم سب سے پہلے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بخیر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا احسان ہے۔ مولانا، آپ جانتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، اور ہم نے اس کا ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ابھی پہلے حصے میں دیا تھا، اور آپ تفصیل جو ہے کہ غزوہ بدر کی اس دوران جو ہے مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی حالت اور اوورآل اسلام کے اوپر اس کے اثرات، اور پھر آگے چل کے ان قیدیوں کے معاملات اور تفصیل جو ہے، تو وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پلیز ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے میرے کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ اسلامی تاریخ حیات میں، اسلامی تاریخ جد و جہد میں غزوہ بدر اسلام کی فتح و کامرانی کے اعتبار سے اس کا باب اول ہے جی۔ اور صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر جنہوں نے سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی ہے وہ بدر ہے جی۔ اور آپ دیکھیں کس قدر کٹھن منزلوں سے گزرے کہ اس کے بارے میں قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے دن، یعنی کہ کس قدر اہم یہ غزوہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک مینشن کیا اس کو بے بدرن وانتم اذلہ، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم کمزور تھے۔ جی۔ اس بے کسی بے بسی کے حال میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کریم و کارساز ہو اور اس کا کرم شامل حال ہو تو زندگی کسی بھی مرحلے میں ہم کمزور ہوتے ہوئے بھی ہم شکست خوردہ نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ کمزوری ہماری ایمانی ہو سکتی ہے مگر جسمانی طاقت و قوت وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں عزم مصمم عطا فرماتا ہے، امداد غیبی عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے تائید غیبی ہمیں میسر آتی ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بالکل۔ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، پتھر کے جگر کو چاک کر کے عصائے موسوی کے ذریعے سے چشمہ آب کو جاری کرنے والا خدا، ماشاءاللہ، پتھر کے چٹان سے وہ قوم صالح کے لیے ناقۃ اللہ پیدا کرنے والی ذات خدا کی۔ بے شک بے شک۔ تو وہ خداوند خود جس نے صحرا اور بیابا کے بنی شاہراہوں پہ کھجور جیسا مقدس درخت اللہ نے پیدا فرمایا، جی ماشاءاللہ۔ وہ حضرت مریم بنت عمران کے لیے بے موسمی پھل اللہ نے عطا فرمائے، سبحان جس نے اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو پالنے میں قوت تکلم عطا فرمایا۔ بے شک۔ وہ خدا ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، تو وہ رب کائنات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ مدد فرمائی اس حال میں جب تو تم کمزور تھے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بدر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ابھی مسلمان ہم لوٹے ہیں ابھی ہجرت مکے کے بعد، ہجرت مکہ کے بعد 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے جنگ بدر، اور 2 ہجری میں رمضان پاک کا روزہ یہ فرض ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 ہجری میں روزے کا حکم آیا، رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، اور اسی 2 ہجری میں پھر مسلمان یعنی کہ اتنا بڑا ایک آزمائش کا اندازہ کریں کہ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ اس کے بعد بے شک مسلمان جو ہے وہ میدان بدر میں اترے ہیں۔ بے شک۔ اندازہ کیجیے کہ کیا گزرا ہوگا ان پر کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحرا اور بیابا کے لقدق میدان میں اترے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقدس صحابہ، اور قرآن فرما رہے اس حال میں کہ لوگوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی یہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ گھبراؤ نہ خوف کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ۔ بے شک۔ ظاہر ہے کہ ان کے مد مقابل ایک بڑی فوج کھڑی تھی، اور ان سبوں اور بڑے بڑے سردار مکہ تھے، ان میں انتخاب کا جذبہ تھا کہ یہ یہاں لوٹے ہیں، اور لوٹنے کے بعد اب انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لی ہے۔ ان کی خفیہ ایجنسی نے خبر دی کہ اب یہ تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ مدینہ میں جا کر ہجرت مدینہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ایک فوج تمہارے اگینسٹ تیار کر لی ہے نا۔ انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن کو بھیجا اور دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، ان سے دیکھ کر تو آؤ۔ تو دیکھنے والے قاصد نے وہ لوٹ کے کہا ان سے اور یہ بتایا کہ تمہارا گمان غلط ہے کہ وہ حملہ آور ہونے والے ہیں تم پر، لیکن ہم نے آج جس کیف میں ہم نے دیکھا ہے اور ان کے صحابہ کو کہ ہم نے بڑے بادشاہوں کو، میں حبشہ بھی گیا ہوں اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور اپنے عہد کے بادشاہوں کو میں دیکھا کہ تخت زرین پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن جب اس سے اتر جاتے ہیں تو عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ مگر آج ہم نے ایک ایسا شہنشاہ دیکھا ہے جو کسی تخت زرین پہ نہیں بیٹھتا، بے شک،
مگر ان کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا غسالہ کوئی زمین پہ نہیں گرتا. ماشاءاللہ. جب وہ سر سے بال ترشواتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہے کہ منہ مبارک کا ایک حصہ بھی زمین پہ گرنے سے پہلے ان کے صحابہ اپنے دامن محبت میں سمو لیتے ہیں. بے شک. تو یاد رکھو، اور آزاد دی جاتی ہے جب، تو بڑی باوقار سے ان کا ہر چاہنے والا پورے اعتماد قدم اٹھاتا ہوا ضرب اللہ کی برکتوں، صدائے لاہورتی میں جو آواز گونجتی ہے اللہ اکبر، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑے پورے اعتماد قدموں سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے. بے شک. ان کے پیغمبر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ اعتماد، یہ بھروسہ ہم نے ارباب زمانہ بادشاہوں کے جو پاسدار ہوا کرتے تھے ان کی رعایا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے اس پیغمبر کے صحابہ نے جو بات محسوس کی، تم ان کی بات مان لو ورنہ تم خسارے میں رہو گے. بہرکیف یہ بات غرور و تکبر جو ہے ہر سنجیدہ باتوں کو سمجھنے سے روکتی ہے. جی. تو بہرکیف ان کا کبر اتنا زیادہ تھا، ان کا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اترے اور میدان بدر میں وہ جمع ہوئے. اور یہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے، مدینہ سے بدر 80 میل کا فاصلہ ہے. وہاں جا کے ٹھہرے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدس صحابہ نے ان سے باضابطہ طور پر ان سے مقابلہ کیا. عالم یہ ہے کہ ایک طرف 313 اصحاب باوفا ہیں، ان کے مد مقابل تقریباً 980 کے قریب ان کے مد مقابل فوج ہے. قرآن عظیم کے سورہ آل عمران میں اور سورہ انفاق میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی تائید کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا. ایک بار 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 نازل ہوئے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے. تو 3000، 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت ہوتی. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن عظیم اس کا تذکرہ ہے کہ مد مقابل کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کو انہیں جو نظر آتا وہ کم نظر آتا. وجہ یہ تھی کہ اصحاب رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کے گھبرا نہ جائے کہ میرے ابھی اسلام کے اوائل کی بات ہے، ابھی وہ اسلام لے کر آئے تھے کہ اتنی بڑی اتنے بڑے محاذ پہ وہ آمادہ ہیں، اتنے بڑے محاذ جنگ ہیں جہاں سب کچھ انہیں قربان کرنا ہے. اور ایسی یہی کیفیت تھی کہ کفار و مشرکین کو جب مسلمان فوجیں نظر آتی تو انہیں کبھی زیادہ نظر آتی، کبھی کم نظر آتی. تو یہ محسوس کرتے کہ جی ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا عناد اور زیادہ ہوتا کہ کم لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب وہ میدان میں اتر گئے تو اب انہیں مسلمانوں کا پرہجوم سر ہی سر نظر آنے لگا. اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، ان کی ہوا اکھڑ گئی. عالم یہ تھا کہ ان کی لاشیں گرتی، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ فرشتے جو مسلمانوں کے مد مقابل جو ہے میدان بدر میں لڑ رہے تھے. ایک بات اور بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا، ان کے پاس جو ٹوٹل ان کے ساتھ جو سامان لشکر میں جو ہے وہ 17 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی، 6 زرے تھے. اندازہ کیجئے. اور اس کے مد مقابل اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ ان کے مد مقابل 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے ان کے مد، اور 700 اونٹ تھے اور 600 زرے تھی، اور افواج تو 980 تھے. تو اب اندازہ کریں کہ ایک طرف جو ہے اس قدر مختصر سی جماعت، لیکن کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بلا شبہ یہاں بے تیغ بھی سپاہی لڑ رہے تھے. ایمان لڑا نا بیسیکلی، ایمان لڑا. وہ ایمان تھا، وہ قوت جذب عشق رسالت تھی جو ان کو ہر لمحے میں آزما رہی تھی. اور عالم یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں سجدہ فرمایا، کہ لمبی دعا فرمائی اور کہا اے اللہ یہ 313 صاحب افواج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. لن تو ابدا، کہ اس کے بعد اے اللہ تیری عبادت نہ ہو پائے گی. یہ بات کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو پائے گی یہ پیغمبر کی شان ابدیت ہی کہہ رہی ہے، پیغمبر کی مستقبل بینی ہی کہہ رہی ہے. اور یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے، ہم آپ نہیں کہہ سکتے ظاہر سی بات کہ تیری عبادت نہیں ہونے والی. یہ پیغمبر کا ناز بندگی یہ کہہ رہا ہے، ان کی شان ابدیت درخواست کا انداز ہے، ایک مستقبل کا دیکھنے والا پیغمبر ہی کہہ رہا ہے کہ عبادت ہوگی انہیں سے ہوگی. صحیح ہوگی عبادت اللہ انہیں سے ہوگی. تو یہ وہ رسالت اور ابدیت کا مقام ہے جو پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے، اور یہ بات پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. بہرکیف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا ابھی کامیابی کا؟ کیا نہیں کہا گیا ہے محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہیں کامیابی وہاں ہے؟ کیا اللہ نے آپ کی نصرت و حمایت کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے؟ فاروق اعظم تشریف لائے رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں. ایسا نہیں کہ اب ہم نے ہجرت کی ہو، ہم اپنے مقام اول یعنی کہ اپنے وطن اصلی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کا اندازہ ہے کہ ہمارے مقابل جو لوگ ہوں گے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں گے، جی ایسے ہی ہمارے اپنے قبائل کے لوگ ہوں گے، ایسے ہی وہ قریش مکہ ہوں گے،
اور ہم ان کے مد مقابل لڑنے والے ہیں. اور لڑنے والوں میں کون ہمارے مد مقابل؟ وہ ابو جہل بھی ہوگا، وہ اتبا بھی ہوگا، وہاں شیبہ بھی ہوگا، امیہ بن خلف بھی ہوگا. یہ بڑے بڑے سردار مکہ ہیں، وہ ہوں گے اور ہم سے انہیں لڑنا ہے. بولے میرے آقا آپ ہم میں چل وگر ہیں، کامیابی، حیات، بخشش، مغفرت حضور آپ کے قدموں میں ہے. بے شک. سرکار فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا لوگ ہیں 313، کیا یہ ہمارے مرد مقابل کفار و مشرکین کی جو فوج ہے کیا ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو ہم آگ اور خون کے سمندر میں کودنے کو تیار ہیں. کیا بات، کیا بات، جذبہ ایمانی کی انتہا، جذبہ ایمانی انتہا، کیا کہنے، کیا اعتماد ہے. صحابہ یہ دیکھیں، یہ اس وقت چیزیں کہی گئیں کہ جب انہیں اندازہ یا انہیں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد بھی آنی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا، بعد میں تو جذبہ ایمانی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو گیا نا یہ ہزاروں کے ساتھ. تو یہ جس طرح حضرت سعد بن معاذ جو ہے انہوں نے، جو کہ انصاری تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سمندر میں حکم دیں ہم اتر جائیں. یہ حالت تھی، کیونکہ انصاریوں کا بھی ایک وہ تھا کہ یہ جو ہے لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں. تو وہ بھی بڑی بات ہے کہ جذبہ ایمانی انتہا کا تھا اور جذبہ لڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب جذبہ دیکھا اور اللہ کے رسول کی دعا دیکھی تو پھر آپ نے مدد جو ہے فرمائی اور ساری چیزیں. اور یہ خود اللہ ارشاد فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی نصرت عطا فرمائے. بے شک، بے شک، جسے چاہے عطا فرمائے. لیکن نصرت الہی کے حصول کی ضروری کہ آدمی میں اپنا اخلاص ہے، دلوں کا اخلاص. اور اللہ رب العزت نے آزمایا ہے، یہ پہلی جنگ ہے ہجرت کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دل کو آزمایا ہے. کون ہے تم میں جو پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اور کون ہے تم میں جو گھر بیٹھا رہتا ہے. بے شک. لیکن جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں یہ وہ بدری صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان سے راضی ہیں. ویسے تو ہر صحابی سے خدا راضی ہے، اور جنت کی بشارت ہے، اور جنت کی بشارت ہے. یہ بدری صحابہ ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں جلوگر ہوتے تو جبریل امین کہتے ہیں رسول اللہ ان پہ سلام بھیجیں، خدا اور جبریل کا سلام ان پہ نازل ہو. یہ بدری صحابہ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کتنے، یعنی کہ اس جنگ میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت یہ تو اونٹ ذبح کر رہے تھے اور خوشیاں مسرتیں ان کے خیموں میں تھی کہ ہم وہ تو 3 دن جشن منانے کے لیے آئے تھے نا، ہم جنگ نہ بھی لڑے تو ہم نے ویسے ہم سے چھین لیں گے. یہ مدینہ کی قلعہ ویسے رہ جائے گا اور ہم اس پوری دفاعی مورچے کو ہم ختم کر دیں گے. اس کے دماغ میں تو کبر تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تکبر کو پسند نہیں فرماتا. تو کبر اور یہ انتقام اور یہ برادری کا غرور، ہم قریش ہیں، ہم قریش، ابھی سو کال مکن ہے نا، یہ مدینے کے لوگ ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ دیہاتی ہیں، کمزور لوگ ہیں. یہ بھی دماغی بات تھی نا. تو یاد رہے برادری کے غرور کو اللہ خاک کر دیتا ہے. سب سے بڑا جو خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا ذریعہ ہے وہ انسان کا عمل ہے، اس کا حسن اخلاق ہے، اس کا تقویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح مکہ بننے کے بعد والوں کے تاجدار نے صرف مکے کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے پتھر کی بتوں کو سکا نہیں توڑا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بت توڑے تھے. وہ تکبر کا بت، اناد کا بت، دشمنیوں کا بت، اور جائرانہ برادری کا ظلم اس کا بت، نخوتوں کا بت، اللہ اسے بھی توڑا. آج ایمان و اسلام کو جو شے مطلوب ہے وہ انسان کا تقویٰ ہے، اس کا اخلاص ہے، کیا کوئی اور بھی ہے. برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دینی تقاضوں کو پس پوش رکھ کر برادری کے نام پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں صرف برادری، چونکہ ہماری برادری کا بندہ ہے جی، وہ غلط بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے. کیا یہ برادری کے لوگ نہیں تھے؟ اور یہ بڑا میسج ہے کہ بعض اوقات اس جنگ میں میدان میں کزن کے سامنے ہے، بھائی کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ہے، لیکن وہاں پہ اسلام کا رشتہ ہے، دوسرا رشتہ نہیں ہے. تب پھر کیسی بات، مطلب دیکھیں نا اتبا جب نکلا تھا ادھر سے، ادھر سے حضرت حذیفہ وہ نکلے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی بعد میں. تو پھر دوسرے جو صحابہ تھے حضرت علی تھے اور حضرت حمزہ تھے ان کو بھیجا تھا. تو کہنے کا مقصد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ جو رشتے نہیں ہیں، آج کی سچویشن اگر دیکھ لیں تو ہم تو رشتوں کی وجہ سے ساری غلط چیزیں. ایسا بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اب آپ میرے سامنے تھے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑتے، تمہیں تلوار کے سامنے آتے. بالکل ایسا ہی تھے. تو اب اندازہ کیجیے. بالکل. یعنی کہ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے کسی بھی رشتے سے اگر وعدہ وفا کیا ہے تو ایک رشتہ تھا، وہ نبی کی غلامی کا رشتہ، وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ، وہ ایمان کا رشتہ، وہ بخشش کا رشتہ، وہ مغفرت کا رشتہ، وہ نصرت الہی کا رشتہ، اور کوئی رشتہ نہیں. اور یہی چیز آج ضرورت ہے. ضرورت ہے. اگر آج بھی مسلمانوں پیدا ہو جائے تو جو قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہے نا. کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے ہماری برادری یہ ہوگی تو ہم دوستی کریں گے، ہمارا علاقہ یہ ہو، ہماری سرحد یہ ہو. بقول اقبال کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے. اگر ہمارا بازو اہل بدر کی طرح، اگر بازو میں توحید کی قوت ہو تو اسلامی ہمارا دیس ہے اور ہماری برادری کیا ہے؟ مستفوی ہے.
آپ مستفی ہیں، میں مستفی ہوں، بے شک، ہماری برادری مستفی ہے، اور یہی عظیم قوت ہے، بے شک، اور یہ ایسی قوت ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہی وہ لوگ ہیں بے شک، بے قوت شک، عشق سے پست کو بالا کرنے اس میں کوئی والے۔ شک نہیں۔ تو رات کے وقت وہ ٹھہرے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ 3 روز تک مسلسل جشن کرتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں یہ خوف تھا، یہ احساس تھا کہ ظاہر کہ صحرا کی دھوپ، ظاہر سی- صحرا کی گرمی، ڈیزرٹ پاؤنڈ اس پہ ٹھہرتے نا، جی، تو آپ اندازہ کریں کہ کل صبح جنگ ہونے والی ہے، ہاں، ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ ہم میں بہت کم تعداد ہے ہمارے فوجیوں کی، جی، اسباب بھی کم ہیں، بے شک، مد مقابل بہت بڑی فوج ہے، بے شک، اس سے پہلے بھی شاید قبائلی جنگ لڑ چکے ہیں، بالکل، تجربہ ہے، ویپنس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، زرہ ہیں، ان کے پاس اس زمانے کے لحاظ تمام تر ماڈرن جی، ڈیفینسو اکوپمنٹس ان کے پاس تھے، بے شک، تمام ویپنس ان کے پاس تھے، اس ہمارے پاس نہیں تھے۔ ایسے عالم میں دیکھیں کہ صحابہ کرام کو خوف تھا کہ اب کیا ہوگا کل، یہ اس طرح تو رہا ہوگا جو بشری تقاضے ہیں، جی، بالکل، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے عالم میں جب مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے عالم میں ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی دلوں پہ تسکین کا مرہم رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم، اللہ فرما رہا ہے رجز الشیاطین، کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ ان کی طرف سے جب احساس پیدا ہوا کہ اب ہمیں کیا ہوگا، گرمی سخت ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، خوراک کی کمی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر بادل بھیجا اور تیز بارش ہوئی، جی، اور جب بارش اتنی تیز ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے جو شیطان کا وسوسہ تھا اللہ نے دور فرما دیا، ہاں، بے شک، شیطان کا جو وسوسہ تھا، وسوسہ تھا، اور جب بارش ہوئی تو ریتیلی زمین جو ہے وہ بالکل یعنی کہ مضبوط ہو گئی، پاؤں پہ اب پھسلنے نہیں لگے، ہاں، پھر انہیں گڈھا کھودا، وہاں پانی جم گیا، ہاں، خود سیرابی حاصل کی، ہاں، جانور بھی سیراب ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو خوف تھا نا، ایک بڑی طاقت کا، ہاں، بڑے دشمن کا خوف تھا، اللہ نے نکال دیا، بے شک، وہ جذبہ ایمانی اور زیادہ اوپر آ گیا، اور فرمایا کہ اور آخر وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، آخر اللہ وَلِيَرْبِطَ وَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط کر دیا، مضبوط کر دیا، اور اللہ نے ان کے پاؤں کا ثبات بخش دی، یعنی کہ مضبوط پاؤں مضبوط ہو گئے۔ جی، ثبات قدمی ایک تو یہ کہ ایکسکیوز می، ثبات قدمی ایک تو یہ کہ وہ جو زمین جو ریتیلی زمین تھی، پاؤں پھسلتا تھا، ہاں، اللہ نے ثبات بخشا، جی، پاؤں ٹھہر کے مضبوط ہو گئے، اور دوسری ثبات قدمی یہ کہ استقامت فی الدین، اس کا کہ اب وہ کسی لمحے میں شیطان کے وسوسے سے اب وہ ہٹنے والے نہیں ہیں، اللہ نے اسے بات قدمی بخش دی، حالات جیسا ہو، موسم جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، دشمن کی طاقت جت قدر زیادہ ہو، اب ہم ٹلنے والے نہیں ہیں، بالکل، اب ہم یقینی طور پہ لڑیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ بارش ہوئی، انہوں نے سیرابی حاصل کی، اور جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ جہاں لوگ رکے ہوئے تھے وہ زمین ڈھلان پہ تھی، ہاں، تو پانی وہاں جم گیا، جم گیا، پیاس بجھ گئی، عرق تر ہو گئے، تازہ دم ہو کر صبح اٹھے اور انہوں نے میدان جنگ میں پہنچے، اور رسول اللہ نے دعا فرمائی، پھر الغار شروع ہوا۔ بے شک، یہ وہی نا، وہی بات بالکل آپ نے صحیح درست نقشہ کھینچا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان نیچے سے اپنی پوری جو ہے وہ توانائیاں جذبہ ایمانی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہے ہیں اور کہیں گے اللہ مدد بھیجیں گے تو ہم لڑیں گے، اپنی ساری قوتیں، ساری اپنی طاقتیں اور جذبہ ایمانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ، اور غور فرمائے کئی مقامات پر اللہ نے تعداد بھیجی، جیسے کہ رات میں جب وہ سوئے تو یہ سورہ انفال کی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہم، جی، اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے ڈھانپ لیا تمہیں غنودگی سے تاکہ تم آرام سے سو سکو، جی، کہ عالم یہ تھے وہ سوئے تھے، تو اذ یغشیکم النعاس، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے، ان کا عالم یہ ہے، سوری اذ یغیشکم النعاس، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایک ایسی رحمتوں کی ڈھانپ دی، جی، رحمتوں کی چادر کو اللہ نے تن دیا، تو پھر کیا ہوا، تمہیں غنودگی آ گئی، تو غنودگی کے نتیجے میں جب وہ غنودگی ان پہ آئی تو اس غنودگی کے نتیجے میں بہت اچھی اور بہتر نیند آئی، ہاں، تو اللہ تو یہ تائید ہے، یہ بھی تائید ہے، جی، بالکل، پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہیں مدد فرمانے والا ہے، یہ بھی تائید ہے، فرشتوں کا نزول ہونا یہ بھی تائید ہے، بالکل، آسمان سے بارش کا نازل ہونا ایسے حال میں جبکہ کوئی امید نہیں تھی، یہ بھی تائید اور اس ہے، علاقے میں خاص اس علاقے میں خاص کر، تو یہ بھی تائید ہے، یہ بھی بالکل، تو اللہ نے کئی اعتبار سے اللہ نے تائیدات عطا فرمائی، اور پھر جو ہے آخری لمحے جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ یوم بدر ہے، جی، کہ جب جنگ کا آغاز ہو رہا تھا، صباح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ کنکریوں میں پڑھ کر جو ہے اور کفار و مشرکین میں پھینکا، تو جو خیمے میں تھے، جو میدان میں تھے، جو مضافات میں تھے، جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کنارے کھڑے، سبوں کی آنکھوں میں پڑی، سبھی کی آنکھوں میں بالکل ایسے ہی ہے،
اب आग और वो भगदड़ सी मची उनमें। कुरान फरमा रहा है वमा रमैत इज़ रमैत वमा किन्नल्लाह रमा, ए मेरे महबूब वो कंकर आप ही नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंका है। यहाँ दस्ते नाज़े मुस्तफ़ा को खुदा अपना हाथ कह रहा है, नबी के फेंकने को खुदा अपना फेंक रहा है जो उसकी मशीयत के लायक है। वमा रमैत इज़ रमैत वमा किन्नल्लाह रमा, ए मेरे महबूब जो मैं आपने कंकरियां दुश्मनों की तरफ फेंकी है वो आप नहीं बल्कि मैंने फेंकी है। अब अंदाजा कीजिए ये छठी जो है अल्लाह की तरफ से ताकीद है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। और फिर इस आलम में जब ये सरकार का मौजज़ा था, जो हुजूर का मौजज़ा था कि मुट्ठी भर कंकरी जो है इतने बड़े मैदान पे छा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ के 980 के करीब वो लोग थे, कुफार मुशरिकीन की जमात थी, और मुट्ठी भर ये कंकरी, आप अंदाजा करें ये बिल्कुल वही बात है जो सूरह फील जो नाज़िल हुई ना, कि आसमान से वाबील के वो छोटे छोटे जो कंकरियां फेंकी गई कि अलम तरा कैफ़ रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि असहाबे फील के साथ अल्लाह ने क्या किया, ये बिल्कुल वही कैफियत है। वमा रमैत इज़ रमैत वमा किन्नल्लाह रमा, वहाँ भी अबाबील के जरिए कंकरियां फेंकवाई गई और यहाँ खुद मुस्तफ़ा पे अलैहि सल्लम के दस्ते नाज से कंकरियां फेंकी गई और 980 अफराद की आंखों तक वो कंकरियां पहुंचनी इतने बड़े मैदान पे। बेशक ये बहुत बड़ी बात, ये मौजूदा है मेरे सरकार का। बिल्कुल मौजूदा है। और ये चीज़ आप जब हिजरत मदीना हो रही थी, जब घर से निकले थे, तो मुहासरा था, वो जो 12 नौजवान थे मुख्तलिफ कबीलों के, तो उस वक्त भी मुट्ठी भर जो है ना वो खाक उनकी तरफ फेंकी गई तो अंधे हो गए थे, उन्हें पता नहीं चला था। तो वो ये कि अल्लाह के रसूल हमारे उनके मौजूदात है माशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए साहब जब भगदड़ मची तो हर तरफ वो अपना सामान लूटने लगे, वो उनके होशो हवास उड़ गए। उसके बाद अब जंग छिड़ी है, और जब जंग छिड़ी तो ऐसे आलम, इससे पहले सहाबा फरमाते हैं कि इससे पहले कि हमारी तलवारें उनकी गर्दनों तक पहुंचती है ना, तो उनकी तो गर्दनें कट की गिरी होती। और जब बाद में जंग का बादल छड़ा देखा गया है कि युतबा, ये शैबा, ये और ये उमैया बिन खल्फ, ये इतने भी जितने गुस्ताखाने रसूल थे वो सब गिरे हुए। और एक और बात है कि कुरान खुद फरमा रहा है कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है, तुमने जो कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने, फलम तक़्तुलूहुम वलकिन अल्लाह क़तलहुम, ये कुरान की आयत है कि मेरे सहाबा, नबी के सहाबा, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया है बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। यहाँ ये सातवीं जो है वो तारीख गैबी है कि इससे पहले कि उनकी तलवारें उनकी गर्दनों तक पहुंचती वो खुद बखुद कट की गिर गई हैं। और बहुत सारे ऐसे मकतूलीन थे कि जिनके चेहरों पर देखा गया कि कोड़ों के जर मौजूद थे, उनकी पीठ पर कोड़ों के जर मौजूद थे। और सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद के बगैर कोई गालिब नहीं आ सकता। बेशक फला गालिब लकुम, जब अल्लाह ताला यंसुरुकुम अल्लाहु फला गालिब लकुम, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करे तो अब कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह की मदद वही असली है और उसने मदद फरमाई मैदान बदर में। लेकिन तुम्हारा अपना अखलास ये था कि तुमने इस रमजान के रोजे में, इस शिद्दत में, इस मुसाफरत में, इस मुहाजिरत में, इस गुर्बत में, इस मस्कनत में तुमने अपने नबी का दामन नहीं छोड़ा। बस यही चीज अल्लाह ताला को पसंद आई है। और यानी वही बात है कि जब आप सारे साजो सामान जो है वो अपने पूरे रेडी करके जब मैदान अमल में निकले तो फिर अल्लाह ताला की जो है वो मदद भी आती है। फिर अल्लाह ताला, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही साइड पे होके अपने आराम से बैठे, पहले अपना जो है जज्बा ईमानी है और जो सिरात मुस्तकीम है उस पर चलते रहे इस्तिकामत के साथ, तो अल्लाह की मदद। और कि अल्लाह सवाल सरकार दुआ मरवाई, दुआ की सरकार ने, और दुआ में शिद्दत थी कि तो सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा थे और आपके दो शैथर से दोशाला गिरने लगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने संभाला, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके अल्लाह ने आपसे कामयाबी का वादा नहीं किया है। अब देखिए किस कदर तस्कीने जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल अशबार हों और आलम गैब से उनके लिए तारीफ न उतरे। बेशक वही है ना, बिल्कुल यही है कि अल्लाह के साथ नाता भी इतना मजबूत, वो भी जरूरी। सामान्य हर्फ जो है वो जितना आपके पास है वो सारे का सारा इस्तेमाल करते हुए तकवा और फिर सारी चीजें अल्लाह के ऊपर जो है ना वो एक तवक्कल जो है, ये सारी चीजें। सबसे बड़ी बात कि सरकार उसमें जलवागर थे, हुजूर जलवागर थे। सरकारी दो आलम सरवर कान में ताइदात उन्हें हासिल थी। वहाँ पैगंबर, वहाँ रिसालत भी है, नबूवत भी है, मौजज़ा भी है, ताइद गैबी भी, वहद इलाही वही इलाही भी है, जिब्रील की आमद भी है। बिल्कुल। रहमतुल आलमीन उनमें जलवागर हैं। और कैसे हो सकता है पूरी की पूरी जो सिप्पा सलारी अल्लाह के रसूल जो उससे पहले जो दुनिया में बाद ऐसी चीजें नहीं हुई थी, जिस तरह वो बाद जगहों पे ये भी कहा गया कि रात को उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे ये खैमाजन थे, जिस जगह पे ऊंचे टीले पे, तो अल्लाह के रसूल के हुक्म ये था कि आप जो है वो अलाव रोशन करें। आमतौर पे उस दौर में ये था जंगों में कि जहाँ 5 आदमी होते वहाँ एक अलाव रोशन होता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर एक आदमी जो है वो अपना अपना अलाव रोशन करे ताकि दुश्मन में एक दहशत जो है वो बैठ जाए कि ये तो बहुत बड़ी तादाद है। हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन वो बात जो कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तायद ये थी कि दुश्मन जब सहाबे कराम दुश्मन को देखते तो सहाबे कराम को दुश्मन की जो फौज है वो कम नजर आती, इसलिए दिलजोई के लिए ये भी अल्लाह की तरफ से कि कसरत तादाद को कम देखना
اور پھر جب دشمن صحابہ کو دیکھتے تو یہ جب دیکھتے تو انہیں بھی کم نظر آتے، لیکن جب میدان بدر میں اتر گئے تو وہی تعداد جو انہیں کم دکھ رہی تھی وہ زیادہ دکھ رہی ہے۔ بالکل آپ نے بڑا درست اور بالکل صحیح کہا، بلکہ اس کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بعض جو قیدی تھے بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ بعد میں بتاتے تھے کہ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا تھا کہ ہم بندوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے تھے، کہ آج تک نہیں دیکھا تھا، ہمارے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بعض جو قیدی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے جنگ کے حالات بیان کیے، اور وہی ہے کہ جب وہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھجواتا تھا اور سارا غزوہ بدر کی صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میدان بدر میں، اور صحابہ کے دل جوئی کے لیے آپ نے اپنے عصائے مبارک سے سرکل کھینچا، دائرہ کھینچا، اور فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں اتبا گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسی دائرے میں مرے پڑے تھے، اور موت کا اضطراب بھی انہیں کھینچ کر اس دائرے سے باہر نہ کر سکا۔ بے شک یہ پیغمبر کی غیب دانی ہے، غیب داں پیغمبر نے بے شک شکست تو ریس کے فیصلے پہلے فرما دیے اللہ کی مشیت سے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا سردار ہے، کتنا بڑا، جو کہ مکہ کے سرداروں کا چیف تھا، یعنی کہ بعض سرداروں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہم چلتے ہیں واپس، جو ہے وہ خاص طور پہ جو ابو سفیان کا وہ سارا معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو، میں نے قسم اٹھائی ہے۔ اور کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ دو نوجوانوں کے، معاذ و معوذ، ابو جہل جو مارا گیا۔ ہاں دو نوجوان، یعنی کہ اتنا بڑا سردار اور دو نوجوان جو اس تک پورے تک وہ پہنچ بھی نہیں پا رہے، بلکہ اس کی پنڈلی تک جو ہے وہ تلوار لگی تھی اور نیچے گھوڑے سے گرا تھا اور دستہ حفاظت میں تھا۔ تو یہ فرشتوں نے راستہ بنایا، فرشتوں نے سارا معاملہ کیا، اور وہی ہے کہ ان کا پھر بچے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابو جہل کدھر ہے، آپ ہمیں دکھائیے تو صحیح۔ تو انہوں نے پوچھا بچوں خیریت ہے؟ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم ان کے در پہ ہیں۔ اور دیکھیں بچے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے ابو جہل کو جو ہے مار گرایا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم بہت بڑے تکبر والے ہو، اور دیکھو تمہاری موت کس طرح آئی ہے۔ تو یہ جب تائید غیبی ہو تو ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں، اور یہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہیں گڈھے کھود کر ان تمام کو ڈالا اس گڈھے میں، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، کہا کہ آج تمہارے غرور کو اللہ نے خاک ملا دیا۔ بالکل صحیح، تمہیں کیسے کیسے تھے، کتنا غرور تھا تمہیں اپنی برادری کا، علاقے کا، زبان کا، پیسوں کا، انفلوئنس کا، سرداری کا، اللہ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا، اور تمہارے مد مقابل اللہ نے ان مہاجرین کو، مسافرین کو، یہ غربت زدہ لوگوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرے پاس جو تلوار تھی وہ تو ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے وہاں سے ایک لکڑی دی تھی اور کہا اس سے لڑو۔ تو وہ صحابی جا کے لکڑی سے، وہ کہتے مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ لکڑی بڑی مضبوط جو ہے لوہے کی بنی ہوئی ہے، بالکل، اور لکڑی نہیں لگ رہی تھی، اور جو صحابی بعد میں کئی اور مار کے سر کیے لیکن وہ تلوار کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب اندازہ کیجیے سرکار کے معجزات کا ظہور ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں 70 کفار شہید مارے گئے، اور تقریباً 14 جو ہیں 14 شہید اہل ایمان و یقین سرکار کے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور یہ 13 جو ہیں وہ بدر ہی میں مدفن ہے ان کا، اور بقیہ ایک عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہوئے، اور یہ مدینہ طیبہ لائے جا رہے تھے کہ درمیان میں مقام ہے صغرا، مقام صغرا ہے، وہاں شہید ہو گئے۔ جی بالکل، یہ وہ عتبہ کے مقابلے میں جب زخمی ہوئے تھے۔ جی ہاں، تو ان کا مدفن ہوئی، لیکن افسوس یہ کہ بدر میں آج ان تمام شہدائے بدر کی قبروں کے نشانات کہیں نظر نہیں آتے، بالکل ویرانہ سا۔ کاش کہ یہ تاریخات اگر محفوظ ہوتی اور ان مقدس اسلام کے یہ بطل اول ان صحابہ کرام کہ اگر وہ قبریں یا ان کے تختیاں محفوظ ہوتی تو آلو زیارات کرتے، دلوں کو زندگی۔ میرے خیال نام شاید لکھے ہوئے ہیں، اور باقی ہے کہ وہ کچھ میرے خیال اینٹ سے یا کوئی پتھروں سے چھوٹے چھوٹے نشانات ختم کر دیا گیا، اچھا وہ بالکل مٹا دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ اپنی تاریخات کو محفوظ کرتے ہیں اپنے، لیکن وہ لوگ، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا عرق حیات اسلام کی بنیادوں میں ڈالا ہے، ان کے قبروں کے نشانات محفوظ نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا دور آئے کہ ان کی قبریں محفوظ ہوں، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور بہت بڑی ایک درخشاں باپ ہے اسلامی تاریخ کا، اس میں کچھ اس لیے قیدی بھی جو ہے وہ بھی غالباً 70 کے قریب جو ہے وہ آتا ہے کہ قیدی جو ہے وہ بڑے بڑے، اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے، وہ بھی آئے، اور ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ صحابہ کا جو قیدی تھے وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہے، خاص طور پہ انسانیت۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں کہ غزوہ بدر کے موقع سے بہت سارے واقعات تھا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے صحابہ کی لائن اسٹریٹ، صحیح فوجیوں کی لائن اسٹریٹ ہوتی ہے نا، صحیح کروا رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو حضرت اسود ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ضرب لگائی میں بالکل، اور کہا کہ صحیح ہو جاؤ، اسٹریٹ ہو جاؤ۔ تو وہ
مچل کر کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے عصائے مبارک سے ہمارے پیٹ میں زیادہ دبوچا ہے, اشکولے لگائے ہیں, کچکولے لگائے ہیں, جی جی تو اب میں آپ سے قصاص لوں گا. قصاص لوں گا, بالکل. تو حضور نے فرمایا ٹھیک قصاص لو. آقائے دو جہاں نے اپنی قصی و قمیص مبارک اتار دی اور وہ جا کر مہر نبوت سے لپٹ گئے, اس کو چوما, ماشاء اللہ. اور اس کے بعد وہ لگے رہے. کیا منظر تھا, کیا منظر تھا, کیا منظر تھا میدان بدر میں. جنگ سے پہلے گئے تھے, اس کے بعد الگ ہوئے. تو حضور نے پوچھا تم نے تو یہ کہا تھا تم اسے قصاص لوگے, یہ تم نے کیوں کیا, یہ تم نے کیوں کیا؟ ہم نے ضرب لگائی تھی کہ یا رسول اللہ اب جس میدان میں اترنے جا رہا ہوں وہاں تو زندگی اور موت کے فیصلے ہونے والے ہیں, کیا پتا کہ اب دوبارہ لوٹوں نہ لوٹوں, سامنے شہادت کا مرتبہ میرا انتظار کر رہا ہے. بے شک, تو پھر یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو. لیکن اتنا عقیدہ ہمارا ہے کہ آپ کے وجود پاک سے جب میرا جسم لگ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بہت کمال. کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام, دیکھیے کس قدر مضبوط عقیدہ ہے. بے شک. اور یہ وہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اسی واقعے میں ایک اور صحابی حضرت عمیر جو ہیں بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ جنگ کے دوران کچھ آپ کو پتا سارے صحابہ ایک وقت میں نہیں جاتے, کچھ پیچھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر دوسرا ساز و سامان جو آتے ہیں پھر اس طرح معاملہ ہوتا ہے. اور تو اس وقت اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک خطبہ کر رہے تھے, دے رہے تھے اور پرجوش کر رہے تھے کہ آج جو صحیح نیت کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ لڑا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا. تو وہ پیچھے جو ہے بھوک لگی تھی ڈال اور خوراک جو ہے وہ کھجوریں تھی, کھجوریں کھا رہے تھے. جیسے یہ الفاظ کان میں پڑے کہتے میں تو جنت میں جانے کے لیے مجھے تو دیر ہو رہی ہے ان کھجوروں کی وجہ سے. ادھر ہی کھجوریں چھوڑی اور ادھر سے چل پڑے اور میدان جنگ میں پہنچے, کئی کفار کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. یعنی کہ یہ عالم کہ میں جب اللہ کے رسول نے کہا جو آج شہید ہو گیا وہ سیدھا جنت میں ہے, تو انہوں نے کہا یہ میں تاخیر کیوں کروں اس معاملے میں. یہ جذبہ ایمانی, یہ قوت, اور پھر جو ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بالکل اس میں اپنا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ. تو حوالے سے بات, ہاں یہ آپ جیسے کہا کہ اس میں 70 شہید ہوئے جی, اور 70 قیدی ہوئے, اور مسلمانوں کی طرف سے جو رسول اللہ کے صحابہ 14 جو ہے وہ شہید ہوئے, 13 جو ہیں وہ بدر میں ہیں, اور ایک حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صغرا میں اب دفنی کیے گئے. تو یہ عظیم. اور دوسری بات یہ کہ قرآن عظیم میں اصحاب بدر کے لیے اشارت ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کے لیے مدد کرو گے. جی بالکل, اللہ کے دین کے لیے مدد کرنا کہ جذبہ یسار, تمام دقتوں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو برداشت کر کے اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنی مدد پیش کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا. اور یثبت اقدامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو ثبات بخشے گا, مضبوطی عطا فرمائے گا. یہ ایک بہت بڑا لاہ عمل ہے. صرف بدری صحابہ کے لیے تو یہ تعریف و توصیف میں آیت کریمہ اتری ہے, کہ عہد حاضر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. آج بھی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے, ہمارے ہاں جو لیگزریس لائف ہے, جو ہم دنیاوی عشرت میں ہم نے اپنے مقصد حیات کو کھو رکھا ہے, اگر ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تخلیق حیات کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں, اور ہمیں اللہ کے دین کے لیے ہر شخص ذمہ دار ہے. یا ایھا الذین آمنوا, قرآن پاک, اے ایمان والو, یعنی ایمان والوں میں ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و دل, ہوش و خرد وہ سب قربان کرے. بے شک, ہر شخص اس قرآن پاک کا مخاطب ہے. صرف یہ نہیں کہ مسجد کا امام ہے یا مسجد کا مؤذن ہے, ہر شخص ہے. بالکل. اور یہ چیز یہاں پہ ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ جو میرے دل میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت بھی اور ایک سپہ سالاری کے جو ان کے خصوصیات ہیں وہ بھی ایک منظر پہ اور زیادہ آنی چاہیے خاص طور پہ. اب جس طرح یہ معاملہ ابھی شروع ہونا تھا تو اس طرح 3 صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبریں تھوڑی سی رکھو ان کی نظر کفار کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح. تو اتفاق سے وہاں پہ 2 جو کفار کے لوگ تھے وہ پانی بھرنے کے لیے آئے اس طرف جہاں پہ پانی تھا. تو حضرت علی اور 2 جو صحابہ تھے, حضرت زبیر تھے اور ایک حضرت سعد تھے غالباً, انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ کفار جو ہیں وہ کتنے ہیں, تعداد کیا ہے ساری. انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم تو صرف پانی بھرتے ہیں اور کچھ بھی. اب وہ یہ لے کے اللہ کے رسول پہنچ گئے. اب وہ دونوں لوگ سامنے ہیں اور یہی سوالات ہوئے ہیں بتائیں کتنی تعداد میں. انہوں نے کہا جی تعداد بہت بڑی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کتنی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کون کون ہیں, تو انہوں نے پھر سارے نام لیے, شیبہ, عتبہ اور ابو جہل. تو پھر فرمایا کہ مکہ والوں نے اپنے دل کے گوشے سارے بھجوا دیے ہیں اس میدان میں. پھر انہوں نے پوچھا تعداد کتنی ہے, اب وہ نہیں بتا رہے. اب ہو سکتا ہے انہیں علم نہ ہو یا ہو سکتا ہے وہ چھپا رہے ہوں. اب اللہ کے رسول کا سوال سنیے اور کیا ذہانت ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ آپ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سمجھ آ گئی, یا 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے. اور
उसके बाद फिर फर्दर जो है बाकी क्वेश्चन भी किए, यानी कि ये भी जहानत है कि छोटी सी चीज से कहना उन्हें अगलवाया कुछ और मामला जो है वो अल्लाह के रसूल की एज अ सिपा सालार जो है वो खसूसियात भी, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी बुलंद और तरीन है। जो सब्र करने वालों के लिए तलकीन दी गई कि सब्र, कि आप देखिए इससे पहले का वाकया सुलह हुदैबिया, जी जी, और यौम बद्र को यौम फुरकान भी कहा गया है। बेशक हक और बातिल के माबेन निशान इम्तियाज खींचने वाली ये जंग है, जी, हक को हक साबित करने वाली ये जंग है, और यहीं से मुसलमानों के हौसले बड़े हुए हैं। फतुहात का आगाज यहीं से हुआ है। अब इसी जंग के बाद कुफार मुशरिकीन के दिलों में मुसलमानों की अजमत की पहरेदारी मुस्बत हुई है, जम गई है, और यहीं से उनके दिल जो है मुसलमानों के हवाले से काफी पजमूदा और खाइफ नजर आने लगे, एक तरह का रोब। तो इससे पहले जो आप देखें कि जंग बदर से पहले जो सुलह हुदैबिया का डॉक्यूमेंटेशन आप देखें और वन वे एग्रीमेंट आप देखें, तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने जहानत की बात की, मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफा मुआहदा किया। जो आपने कहा, जो कुफार मक्का ने कहा, आपने तस्लीम फरमाया, कहा हम आपको मोहम्मद मानते हैं बिन अब्दुल्लाह, हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। हज़रत अली से कहा कि इसे कट कर दो, आपने या रसूलुल्लाह कैसे मुमकिन हो सकता है, अली की मोहब्बत रसूली को गवारा नहीं कि आपके नाम पाक को मैं वहां से हज़्फ कर सकूं, काट सकूं, ये हमें गवारा नहीं। खुदा के रसूल ने खुद अपने हाथों से काटा और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया। तो अब हज़रत उमर फारूक ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस साल हम उम्रा करने वाले नहीं थे जो हमें रोक दिया गया? तो खुदा के रसूल ने फरमाया, उमर सुनो, यकीनन तुम उम्रा करने वाले थे, हमने ये तो नहीं कहा था कि साल करोगे। जहानत देखिए, एक तरफा जो है आपने मुआहदा फरमाया, और अब लौटे ही थे कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना तकरीबन नाज़िल होती है, चंद मील के फासले पे लौटे थे। उसकी गहरी एक मसलत और हिकमत जो है वो आपकी नजर में थी, बिल्कुल। और वो सहाबा जो नबी के हाथों पर बैठ कर रहे थे, तो कुरान फरमाता है, इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका तहता शजरा इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, कि वो लोग, वो सहाबा जो आपके हाथों पर उस तरफ नीचे बैठ कर रहे हैं, तो यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ, वो खुदा जो हाथ से पाक है, यदुल्लाहि फौक़, यानी दस्ते नाज़े मुस्तफ़ा, वो खुदा अपना हाथ कह रहा है, अपनी कुदरत का हाथ। तो ये ताईद मुस्तफ़ा वहां उन्हें हासिल थी और बैत की, और यहाँ बदर में ताईद मुस्तफ़ा हासिल है। जब सरकार के कदमों से वाबस्ता है, तो अभी तमाम हयात, ये बख्शिश, ये नजात, ये बंदगी, ये मग़फ़रत, ये शहादत अल्लाह ने सब उन्हें अता फरमाया। अजब आलम है कि उसी शहर मक्का में अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा और शैबा भी थे, उमय्या बिन खल्फ भी था, ये सब रिश्तेदार थे, हसब व नसब खूनी रिश्ता था, चाचा था ना अबू जहल। उसके बावजूद यानी कि ये क़यामत तक के लिए उस पर लानतें भेजती जाती रहेंगी। जुल्म, तशद्दुद, कुफ्र और तुग़यान और बगावत के हवाले से अबू जहल एक अलामत बनकर जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के मद्दे मुक़ाबिल उसी खानवादे के जो लोग जो नबी के कदमों से वाबस्ता रहे, उनके नाम पर सर कटवाया, बिल्कुल उनके कदमों से हयात की वाबस्तगी रही, दामन दिल सरकार के कदमों में डाल रखा, हिजरत, मुसाफरत, मशक्कत सब बर्दाश्त की, वो सहाबी के हिस्से से हमेशा हमारे मेहराब दिल में जिंदा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। बड़ी खूबसूरत बात। और इनका सलूक देखें, ऐसे भी कई मकामात आए कि एक जो भाई है वो मुसलमान है और वो इस्लामी लश्कर में है, जबकि दूसरा भाई जो है वो काफिर है और वो कैदी है। तो ऐसा भी मामला हुआ कि जब वो फिदिया के हवाले से था कि इनको फिदिया लेके छोड़ा जाए, तो जो भाई मुसलमान है वो ये कह रहा है कैबिनेट को उस दौर की कि इसकी माँ बहुत अमीर औरत है, लिहाजा कम फिदिया नहीं लेना। तो वो जो कैदी जो भाई था वो कहता, आप मेरे भाई हो कि ये बात कर रहे हो? तो आपने कहा मैं भाई, वो भाई अपनी जगह, वो रिश्ता जो है वो टूट गया, अब दीन का रिश्ता है। और ये बात बड़े जोर से कही, तो फिर क्या हुआ कि ये तय पाया कि इसको 4000 जो है वो दिनार जो है देके उनकी वालदा तक खबर पहुंची, तो वो भाई जो है वो फिदिया लेके छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि वो रिश्ते जो है वो पीछे चले गए। बिल्कुल। और इसके साथ जो ईमानी रिश्ता के मद्दे मुकाबिल, ईमानी रिश्ता के मद्दे में, और इसके साथ ये भी बात जो कफार जो कैदी थे वो मुसलमान हो गए, वो लिखते हैं कि हमें ये था कि हमें पूरा खाना देते थे और इनके पास, अंसारियों के पास खाना नहीं होता था, खुद खजूरें खाते थे। तो बाज हमें शर्मिंदगी होती थी कि हम कैदी हैं और हम पूरा खाना खा रहे हैं और ये यहाँ पे एक पूरी मैनेजमेंट है, हर चीज इनके पास है और खुद खजूरें खा रहे हैं। तो ये जो सिला रहमी और इस तरह की एक मोहब्बत और प्यार जो कैदियों के सलूक जो है, उसने सलूक की वजह से बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे। और फिर ये कि जो कैदी पढ़ना जानते थे वो उन्हें पढ़ाते थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो फिदिया नहीं दे सकते, उन्होंने कहा जी 10 लोगों को, 10 बच्चों को जो है आप पढ़ा दें उनमें से कोई। तो इससे इल्म की तक़सीम, यानी कि मैदान जंग को तक़सीम इल्म का भी सरकार जरिया बना दिया। हालांकि
اللہ کے رسول کو یہ بھی مشورہ ملا تھا کہ یہ اگر چھوٹ گیا ہے تو انہوں نے پھر پرابلمز کریٹ کرنی ہے، ان کے سر قلم کر دو، اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تو وہ ہے کہ بعض لوگوں نے یعنی کہ اس چیز کو بھی اللہ کے رسول نے جانچا کہ ان میں سے بھی کئی صحابہ جو ہیں وہ کل کو نکلیں گے اور کل کو جو ہے وہ اسلام کی خدمت کریں گے، اور یقیناً وہ اخلاقی مصطفیٰ سے قدر متاثر ہوئے کہ انہیں بیشتر وہ تو حالت قید ہی میں مان لے آئے، اور کچھ وہ تھے جو بعد میں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو سرکشی پہ آمادہ رہا، اور جا کے جو ہے انہوں نے باقیوں کو جو ہے وہ بتایا اور اسلام کی تبلیغ جو ہے۔ ہمارے پاس اس وقت لاسٹ 2 منٹ ہے، مولانا آپ سے درخواست ہے، بڑا اچھا آج کا بڑا مزہ آ رہا تھا خاص طور پہ اس پورے واقعے کو، اور ایمانی لحاظ سے بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو دعا کیجیے گا یہ سب کے لیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب قدیر اللہ، آج کی شب یہ محفل پاک جو ہم نے شہدائے بدر کے حوالے سے سجائی ہے، مولا اسے قبول فرما۔ آمین۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں بیٹھنے والے مقدس صحابہ کے قبر پاک پہ اللہ رحمت و نور کی بارش فرما۔ آمین۔ اصحاب قبر کی قبر پاک پہ رحمت و نور کی بارش فرما۔ آمین۔ اے اللہ، تو ان سے راضی ہے، وہ تو اس سے راضی تھے۔ اے اللہ، نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے توسط سے اللہ آج بھی مسلمانوں کو یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ اصرار، یہ جذبہ عطا فرما جو اہل بدر میں میدان بدر میں دکھایا تھا۔ آمین۔ اے اللہ، شہدائے بدر کے توسط سے مولا اسلام کو حیات بخشش تابندگی عطا فرما۔ آمین۔ جو پسماندہ مسلمان ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، مولا انہیں طاقت عطا فرما، آمین۔ انہیں عزم و حوصلہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، مسلمانوں میں شہدائے بدر کے تعلق سے جو واقعات ہیں، جو تاریخات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو نصرتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو شوکتیں، جو بخششیں، مولا ہمیں اسے بار بار درس عبرت کے طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درس حیات کے طور پہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ آمین۔ رب کریم، جو ہم میں سے مرحومین ہیں انہیں شہدائے بدر کے صدقے مولا ان کی قبر کو روشن فرما، انہیں آمین۔ کر وقت جنتیاں عطا فرما، ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو اللہ معاف فرما۔ آمین۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، آمین۔ شفاء عاجل عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اصحاب بدر کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے ان کی تائیدات کے لیے، مولا آج بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پھر آسمان سے غیبی امداد کو نازل فرما۔ آمین۔ یا اللہ، کرونا وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ عرش کی بلندیوں سے جس طرح تو نے اصحاب بدر کے لیے بارش نازل فرمائی تھی، مولا کریم آج پھر دنیا بھر کی دکھی انسانیت کے دکھتی ہوئے رگوں پہ تسکین کا مرہم رکھنے کے لیے اللہ عرش کی بلندیوں سے آب حیات نازل فرما، آمین۔ اب رحمت نازل فرما۔ آمین۔ اے اللہ، دکھے دل کو سکینہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں سے جو پریشان ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما، جنہوں نے یہ بزم محبت سجائی ہے اللہ، جنہوں نے کوشش کر کے اس رمضان ٹیلی ویژن کو رونقیں بخشی ہیں، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو، آمین۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ آمین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ ثم آمین۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر رہیں گے۔ جی انشاءاللہ جی، بالکل کل ہم حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ بڑے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور السلام علیکم۔